ہسٹری آف ٹی، چائے کب اور کیسے ایجاد ہوئی، جانیے اس ویڈیو میں۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل بلاگز بائی کنول تبسم۔ بلاگز بائی کنول تبسم کے معزز ناظرین کو کنول تبسم کا سلام۔ چائے کے شوقین تو آپ سب ہوں گے اور میں بھی ہوں، اور دنیا کی 90% آبادی سے زیادہ لوگ جو ہیں چائے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ چائے کب اور کیسے ایجاد ہوئی؟ نہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں، تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو بہت دھیان سے دیکھنا ہے، کوئی بھی پوائنٹ مس نہ کیجیے گا، کیونکہ بہت ساری انفارمیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کرنے والی ہوں۔ اور ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ تو معزز ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ چائے کو اشرف المشروبات یعنی کہ تمام مشروبات کی سے افضل کہا گیا ہے؟ چائے کی ہسٹری شروع ہوتی ہے چینی شہنشاہ شوئنگ گوئنگ سے، جو کہ زراعت کا بانی تھا۔ اس نے 2735 سن عیسوی میں چائے کو دریافت کیا۔ کیسے؟ چینی شہنشاہ دوران سفر کوئی زہریلی چیز جو ہے اس نے کھا لی، اور کھانے کے بعد تقریباً موت کے قریب ہو گیا، تو اچانک سے اس کے منہ میں جو ہے ہوا کے ساتھ کچھ چائے کی پتیاں آ کر گری، تو اس نے ان پتیوں کو چبا لیا، جس سے اس کی صحت جو تھی وہ سنبھل گئی۔ اسی دوران سفر بتایا جاتا ہے کہ جب چینی شہنشاہ نے اپنے ملازم کو پانی ابالنے کے لیے بولا، تو ابلتے ہوئے پانی میں ہوا کے ساتھ چائے کے کچھ پتے آ کے گر پڑے، جس سے پانی کا رنگ تیز ہو گیا، چینج ہو گیا۔ تو بادشاہ نے اپنے ملازم سے بولا کہ لاؤ یہ پانی میں پیتا ہوں۔ تو ملازم نے بولا کہ نہیں شہنشاہ، یہ پانی آپ نہیں پی سکتے، کیا پتہ اس میں کوئی زہر ہو یا کچھ ہو۔ تو انہوں نے کہا جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو جب چینی شہنشاہ نے وہ پانی چائے کی پتیوں والا پیا، تو انہیں بڑا ہی فرحت محسوس ہوا، اور انہیں اپنے اندر ایک تازگی کا احساس ہوا۔ تو اس طرح سے ہوئی چائے کی دریافت۔ چائے کی دریافت کے دوران 2006 سے 2035 تک اس کی سرچ جو مکمل ہو چکی تھی، اور ریسرچ میں بتایا گیا کہ کیا یہ چائے جو ہے وہ استعمال کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ تو ریسرچ کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ جب یہ چائے دریافت ہوئی، یعنی کہ 2035 کے بعد، چائے کی پتیوں کو صرف ادویات بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ پھر چینی نے ان کو مشروب کے طور پر پینا شروع کر دیا، اور چین میں جاپان کا ایک گروپ آیا، جس کو چینی شہنشاہ نے بطور خاص یہ مشروب تحفے میں پلایا۔ تو جب جاپانیوں نے یہ تحفے میں ملنے والا مشروب پیا، تو ان کو یہ مشروب بہت پسند آیا، اور وہ جاتے ہوئے اس کی پتیاں اپنے ساتھ لے گئے۔ اس طرح سے پھر یورپ چائے کی دھومیں مچ گئیں، اور یورپ نے اس کی تجارت سٹارٹ کر دی۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ 14ویں صدی میں چائے کو ایک مہنگا ترین مشروب مانا اور جانا جانے لگا، اور یہ صرف امیروں کو نصیب ہوا کرتا تھا۔ پھر آ گئی 17ویں صدی، اور جب تک چائے کو کافی زیادہ اہمیت حاصل ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی ابھی تک چائے کی کاشت صرف اور صرف چائنا میں ہی کی جا رہی تھی۔ اور پھر یوں ہی وقت گزرتا رہا، اور چائے کا سفر جاری و ساری رہا۔ اسی طرح سے چائے کی پتی پر پہلا ٹیکس انگلینڈ نے 1689 میں لگایا، اور یہ اتنا زیادہ ٹیکس تھا کہ چائے کی تجارت چائنا کو بند کرنی پڑی۔ تو اس طرح سے چائے کی بہت ساری پتیاں جو کہ ضائع ہو رہی تھیں، گلنے سڑنے لگی۔ تو پھر انگلینڈ کی حکومت کو خیال آیا کہ کیوں نہ اس مشروب کو ایک عام مشروب کے طور پر پیش کیا جائے، تاکہ اس کا ٹیکس کم کیا جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس مشروب جو ہے اس سے لطف اندوز ہو سکیں۔ تو اسی طرح سے انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو 1733 میں اس کا ٹھیکہ دے دیا کہ اب جتنی بھی تجارت ہوگی چائنا سے جتنی بھی تجارت ہو کر پتیاں انگلینڈ جائیں گی یا یورپ جائیں گی، جہاں پر بھی جائیں گی، وہ سارا ٹھیکہ جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو دے دیا گیا۔ اور یہ ایکٹ پاس کیا کہ صرف جتنے بھی لوگ چائے خریدیں گے یا چائے بیچیں گے، وہ صرف ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے ہی تجارت کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو لوگ بھی چائے کی تجارت کریں گے، وہ تجارت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی، اور اس کو سخت سزا کا حکم سنا دیا جائے گا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جو کہ تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوئی تھی، چائے کی پتیوں سے
دوبارہ سے کھڑی ہو گئی اور چائے جو ہے وہ بہت زیادہ فیمس ہونے لگ پڑی۔ اسی طریقے سے آپ سب لوگ جانتے ہیں معزز ناظرین کہ چائے کا دورہ اس دوران سے لے کے اب تک چل رہا ہے۔ تو اسی طرح سے وقت گزرتا گیا اور جب لوگوں میں چائے کی مقبولیت دیکھی گئی تو انگلینڈ کی حکومت نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو حکم دیا کہ وہ اپنا ٹیکس جو ہے وہ معاف کر دے چائے کی تجارت کے لیے جو لیا جاتا تھا، تاکہ یہ اس اشرف المشروبات یعنی کہ چائے جس کو بولا جاتا ہے اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یعنی کہ عام لوگوں تک بھی اس کی رسائی جو ہے ممکن بنائی جائے۔ تو اسی طرح سے معزز ناظرین چائے کی جو دریافت کی گئی اور چائے کی کا سفر کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک پہنچا، اسی طرح سے 1800 کی دہائی میں چائے جو ہے وہ کافی زیادہ مقبول ہو چکی تھی اور وہ بر صغیر میں بھی آ چکی تھی۔ اس وقت تک بھی چائے کو ایک بڑا خاص مقام حاصل تھا کہ بڑے ہی لوگوں کو یہ میسر آیا کرتی تھی، اور پھر وقت گزرتا گیا اور 19ویں صدی آ پہنچی اور پھر ہمارے گھروں میں سب کے گھروں میں جو ہے وہ چائے جو ہے وہ بننا سٹارٹ ہو گئی۔ اور اب تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کتنے زیادہ چائے کے شوقین ہیں۔ دعوت ہو تو چائے، کھانا ہو تو چائے 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 اور صرف چائے، صبح دوپہر شام صرف چائے ہی چائے ہوتی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور میں اس ویڈیو میں جتنی بھی انفارمیشن کلیکٹ کر سکی تھی میں نے اپنے طور پر ساری انفارمیشن بہت ساری سرچ کے مطابق کلیکٹ کی۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو بہترین انفارمیشن ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں تو آپ لوگ اپنی انفارمیشن میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو میری ویڈیو کے اندر یا بتانے میں کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہو تو میں آپ لوگوں سے ایڈوانس میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن میں ساتھ میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے اور چائے کا شوقین جو ہے وہ کون کون ہے۔ تو بس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے دیکھا، آپ لوگوں کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ساتھ لگے بیل آئیکن کو تو ضرور پریس کر دیجیے گا، تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو اور انجوائنگ ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے لاتی رہوں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ اس، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔